اور بہنیں، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کن کن لوگوں نے پڑھا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ گویا بہت سارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے قرآن نہیں پڑھنا جانتے، ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے، ہم جسے قرآن مجید کہتے ہیں، قرآن مجید آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہر بندے کے نام ایک کھلا ہوا خط ہے۔ اللہ کی جانب سے ہمارے نام بھی وہ خط ہے، آپ کے نام، آپ کے نام، آپ کے نام، ہر فرد کے نام ایک خط ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے پاس بھیجا ہے۔ اگر وہ خط جو ہمارے اور آپ کے پاس آیا ہے، خط کا مقصد کیا ہے اور خط آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ لڑکے تو نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ نہ خط انہوں نے لکھا نہ کہیں پڑھا۔ موبائل کا دور ہے، اب نہ خط لکھنا پڑتا ہے نہ خط پڑھنا پڑتا ہے۔ اور ہمارے بوڑھے حضرات جانتے ہیں کہ بمبئی سے جب بیٹا خط بھیجتا تھا، وہ خط جب ملتا تھا، یہ بوڑھا باپ پڑھنا نہیں جانتا تھا تو گاؤں میں پڑھنے والوں کو تلاشتا تھا، اور جب کوئی پڑھنے والا مل جاتا تھا لے جاتا تھا، کہتا تھا بابو یہ خط پڑھ دو، میرے بیٹے کا آیا ہے، کیا لکھا ہے؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ خط آپ پڑھواتے تھے، پڑھوانے کے بعد اس کا جواب بھی لکھواتے تھے، اور جواب چاہے وہ بیٹے نے خط لکھا ہو اس کے پاس بھیجتے تھے جواب، بھائی نے لکھا ہو یا باپ نے لکھا ہو، کسی نے بھی خط لکھا تھا ہم جواب اس کا دیتے تھے۔ کیا کوئی ایسا آدمی اس محفل میں بوڑھوں میں بیٹھا ہوا ہے جس نے اپنے باپ کا یا اپنے بھائی کا یا اپنے بیٹے کا یا اور آگے بڑھ کے کہہ دوں اپنی بیوی کا خط پانے کے بعد احترام کے ساتھ حفاظت کرتے ہوئے لے جا کے بکس میں بند کر دیا تھا؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں مل سکتا۔ خط جیسے ہی آیا بڑی تڑپ کے ساتھ، بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ اس خط کو اگر پڑھ لیتا ہے فوراً پھاڑ کے پڑھتا تھا، نہیں پڑھ پاتا ہے تو پڑھنے والوں سے پڑھواتا تھا اور یہ معلوم کرتا تھا کہ اس خط کے اندر کیا ہے۔ ایک بوڑھی کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بوڑھی ماں، اس کا ایک بیٹا جب تک گھر پہ تھا ماں کی خدمت کرتا تھا، دیکھ ریکھ کرتا تھا۔ بیٹا اتفاق سے چلا گیا شہر جانے کے بعد بیٹا ہر مہینے ایک چیک بھیجتا تھا۔ چیک تو سبھی جانتے ہیں، چیک بھیجتا تھا، اور یہ بوڑھی ماں چیک کو سمجھتی نہیں تھی کیا ہے، بڑی حفاظت کے ساتھ لے جا کر کے بکس کے اندر رکھ دیا کرتی تھی۔ کئی مہینہ ایسا ہو گیا، خرچ گھر پہ نہیں رہا، پریشان ہونے لگی بڑھیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ بڑھیا پریشان ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تمہارا بیٹا کمانے گیا، یہاں تھا تمہیں خرچ دیتا تھا، یہاں تھا تمہاری خدمت کرتا تھا، یہاں تھا تمہاری دیکھ ریکھ کرتا تھا، وہی بیٹا شہر چلا گیا، شہر میں جانے کے بعد کیا تمہاری طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیا ہے؟ تمہاری دیکھ ریکھ، تمہاری حالت کی جانچ پڑتال وہ نہیں کرتا ہے؟ ہر ایک سے یہی کہتے بابو بیٹا چلا گیا، کئی مہینے ہو گئے،
اس کے جانے کے بعد سے اب تک کوئی خرچ نہیں بھیجا، نہ کچھ خرچ ہمیں ملا ہے، بہت پریشان ہوں۔ کہا کچھ نہیں بھیجا؟ کہا نہیں، ایک لفافہ بھیجتا ہے ہر مہینے میں، اور اس لفافے کو میں حفاظت سے رکھتی ہوں۔ لوگوں نے کہا ذرا وہ لفافہ دکھاؤ۔ گئی پیٹی کھولا، لفافہ کئی ایک جو تھا نکالا، لا کے باہر لوگوں کو دیا۔ جب لوگوں نے لفافہ پھاڑا تو کیا تھا؟ ہر مہینے میں پیسے کا، روپے کا چیک تھا۔ اب دیکھیے خسارہ کتنا ہو رہا ہے بڑھیا کا، پریشان کتنا ہو رہی ہے، لڑکے کی بدنامی بھی ہو رہی ہے سماج اور معاشرے میں کہ لڑکا دیکھ ریکھ نہیں کرتا اپنی والدہ کی، کوئی خرچ برچ نہیں دیتا ہے اپنے ماں کو۔ غلطی کس کی ہے یہاں؟ اب بتائیے غلطی کس کی ہے؟ غلطی اسی بوڑھی ماں کی ہے۔ لڑکا تو ہمیشہ بھیج رہا ہے، مہینے کی آخری تاریخ میں وہ چیک بھیجتا ہے، لیکن بوڑھی ماں کی غلطی یہ کہ اس چیک کو، لفافے کو پیار و محبت کے ساتھ حفاظت سے باکس کے اندر بند کر دیتی ہے۔ یہ پتہ نہیں لگانا چاہتی کہ اس لفافے کے اندر کیا ہے۔ جرم بیٹے کا نہیں، جرم بھیجنے والے کا نہیں، جرم پانی والے کا ہے۔ پانی کے بعد وہ دیکھ ریکھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی یہ قرآن مجید رب کائنات کی جانب سے ہمارے نام خط ہے، اور یہ خط چیک کی شکل میں ہے، چیک کی شکل میں ہے۔ اس چیک کو بھناؤ، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا، آخرت کے میدان میں بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ یہ خط پانے کے بعد نہ ہم نے خود پڑھنے کی جرات کی، اور نہ تو دوسرے سے پڑھوا کر کے سمجھنے کی کوشش کی کہ میرے رب نے میرے نام جو یہ خط بھیجا ہے قرآن کی شکل میں، رب مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، رب کی چاہت ہم سے کیا ہے، ہم نے اس کی جانب توجہ نہیں دیا۔ غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری ہے نا۔ اس رب نے میرے نام خط لکھا کہ اس خط کو پڑھ کے اپنی دنیا بھی سنوار لو اور آخرت بھی سنوار لو، لیکن ہم خط پانے کے بعد بڑے حفاظت کے ساتھ بہترین غلاف میں پیک کر کے اور بند کر کے باکس کے اندر یا تاک کے اندر رکھ دیتے ہیں، تاک کی اور گھر کی زینت بنا دیتے ہیں، اس کی جانب توجہ نہیں دیتے کہ میرے رب نے اب میرے لیے کون سی دولت بھیجی ہے۔ میرے بھائیوں، اس تمہید کے بعد پڑھنے کی فضیلت کیا ہے وہ نہ بتا کے قرآن سے دوری اختیار کرنے پر لاٹھی کتنی پڑے گی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج انجام کیا ہوگا دنیا کے اندر، قبر کی منزل میں، آخرت کے میدان میں قرآن مجید سے دوری اختیار کرنے کا انجام اور نتیجہ کیا ہوگا، میں دلائل کی روشنی میں تینوں دنیا کی ایک ایک بات ذکر کرتا ہوں۔ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن اس دنیا کی ایک بات، قبر کی ایک بات، عالم آخرت کی ایک یا دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دنیا کے اندر قرآن سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں اگر آپ نے قرآن سیکھا نہیں ہے تو بھی آپ مجرم ہیں، آپ مجرم ہیں۔ جیسے کئی لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، معنی یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ اللہ کی یہاں آپ یہ کہہ کے چھٹی نہیں پا سکتے کہ اللہ میں چھوٹا سا تھا، میرے والدین نے مجھے قرآن پڑھنے کا انتظام نہیں کیا، مجھے موقع نہیں دیا۔ آپ رب کے سامنے یہ کہہ کے چھٹی نہیں پائیں گے۔ رب کی جانب سے اس عذر پر جواب یہ ہوگا کہ تم بچپنے میں اپنے ماں باپ کے ماتحتی میں تھے، انہوں نے نہیں پڑھایا، جرم کیا انہوں نے، لیکن بالغ ہو جانے کے بعد، عقل و شعور آ جانے کے بعد، سمجھداری آ جانے کے بعد تم نے خود قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت کیوں نہیں دیا، محنت کیوں نہیں کی، کوشش کیوں نہیں کیا؟ رب العالمین کی جانب سے یہ سوال ہوگا، آپ کیا جواب دو گے؟ جواب دینے کی تیاری ابھی سے کر لیجئے، ورنہ اتنی لاٹھیاں پڑیں گی، اتنی لاٹھیاں پڑیں گی،
جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ جنہوں نے قرآن سیکھا ہے تلاوت نہیں کرتے۔ ہماری یہ طلبہ عزیز بیٹھے ہیں، مجھے اچھی طرح سے 100% یقین ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہماری یہ طلبہ بھی 11 مہینے گزر جاتے ہیں لیکن ایک مرتبہ بھی قرآن ختم نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے علماء کی یہاں بھی یہ کمی ہے، جنہوں نے قرآن سیکھا ہے تلاوت نہیں کرتے، انجام وہی ہوگا جو نہ سیکھنے والوں کا انجام ہے۔ آپ قرآن سیکھ چکے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو بھی انجام وہی ہوگا۔ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اصولوں پہ عمل کرنے کے لیے قدم نہیں آگے بڑھاتے تو بھی انجام وہی ہوگا۔ مختصراً دنیا کے اندر قرآن چھوڑنے کا نتیجہ، صرف ایک نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ نتیجہ بتایا کس نے؟ میرے رب نے بتایا، اور قرآن کے اندر خبر دی، کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو بندہ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے کہا المراد بالذکر القرآن، ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے، یعنی جو قرآن سے اعراض کرے گا، قرآن سے دوری اختیار کرے گا، اللہ کہتا ہے نقید لہو شیطانا، ہم ایسے بندے پر شیطان کو مسلط کر دیں گے۔ شیطان فہو لہو قرین، یہ شیطان اس کا ساتھی اور دوست بن جائے گا، اور جب شیطان ساتھی اور دوست بن جائے گا، مسجد کے اندر نہیں لے جائے گا، شراب کھانے میں لے جائے گا، اچھوں کے ساتھ نہیں بیٹھائے گا، مکاروں کے ساتھ بیٹھائے گا، مدرسے میں نہیں لے جائے گا، نکڑوں اور چوراہوں پر کھڑا کرے گا۔ جیسے آج ہمارے نوجوان نکڑوں پر اور چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے بوڑھے بھی ہوٹلوں پہ جا کے گپ شپ کرتے ہیں اور اپنے نام اعمال کو گناہوں سے لت پت کرتے ہیں، بھرتے ہیں، اس لیے کہ ہوٹلوں پر جانے کے بعد ایک کپ چائے پینا اگر مقصد ہے، آدمی جائے گا، چائے پینے کے بعد فوراً وہاں سے چلتا بنے گا، لیکن ہمارے یہ بوڑھے بزرگ حضرات بھی جا کے ہوٹلوں پر گھنٹہ گھنٹہ لگاتے ہیں۔ آپ گھنٹہ بھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی غیبت، اس کی چغل خوری، اس پر تانا زنی، اس کی تحقیر، اس پر تان و تشنی، یہی تو سب ہو رہا ہے وہاں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ ہوٹل پہ چائے پینا مقصد تھا، آپ ہوٹل پہ گئے، چائے پینے کے بعد اپنے گھر کا رخ کرنا چاہیے، اپنے کام کی جانب توجہ دینی چاہیے، لیکن نہیں، اس جانب آپ نے توجہ نہیں دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کا نام اعمال گناہوں سے بھر رہا ہے، اور آپ خود بھر رہے ہیں، اور آپ خود ذمہ دار ہیں۔ اور کیوں یہ معاملہ ہوا؟ اس لیے کہ شیطان آپ کا دوست ہے، اور شیطان کو آپ کا دوست کس نے بنایا؟ رب نے بنایا۔ اور رب نے شیطان کو آپ کا دوست کیوں بنایا؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، قرآن کی جانب توجہ نہیں دیا، آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، قرآن کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے آپ نے قدم آگے نہیں بڑھایا، جس کی بنیاد پر شیطان کو رب کائنات نے آپ کا ساتھی بنا دیا اور شیطان کو مسلط کر دیا۔ آج آپ دیکھیے یہ کون سا گاؤں ہے؟ اسوگوا۔ اسوگوا میں آ کو اگر ہٹا دیجئے تو کیا ہوگا؟ غین کر لیجئے یا گاف ہی رہنے دیجئے، کیا ہو جائے گا؟ سوگ۔ سوگ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غم۔ سوگ منانا، غم منانا۔ آپ اپنے گاؤں میں صبح نکل جائیے، ایک کنارے سے پتہ لگائیے، بہت سارے گھر ایسے ہوں گے جہاں لوگ کہتے ہیں یہاں بھوت ہے، آسیب ہے، سایہ ہے۔ آپ پتہ لگا لیجئے جن گھروں میں سائے، بھوت، پریت، شیطان
اور کالی اور کالا کے آنے کا مسئلہ ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ یہ بھی اندازہ لگا لیجئے جن گھروں میں روزانہ تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں شیطان کا گزر نہیں ہوگا، اور اس گھر میں آسیب اور کالے کا گزر نہیں ہوگا، اور اس طرح کی کوئی پریشانی اور دقت نہیں ہوگی۔ آپ صبح نکلیے اور گاؤں میں پتہ لگا لیجئے، جس کے گھر آسیب کی شکایت ہے آپ پتہ لگا لیجئے، 100% مجھے یقین ہے وہ گھر وہ ہوگا جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ سزا قرآن سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں شیطان آپ کا دوست بنے گا۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن یہی صرف ایک یاد رکھیے، دنیا سے گئے، مر جانے کے بعد کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے بتائیے؟ قبر میں۔ یہ بھی سب جانتے ہیں قبر کے اندر کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ 3 سوال ہوں گے۔ سوال بڑا آسان، جواب بھی بڑا آسان بظاہر۔ تیرا رب کون؟ سب کو معلوم ہے نا، میرا رب اللہ ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ تمہارے نبی کون ہیں؟ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، سوال اتنا آسان، جواب اتنا آسان، اور تینوں سوال اور جواب مشکل سے 3 لائن میں آئے گا، مشکل سے 3 لائن میں آئے گا، بلکہ 2.5 لائن میں بھی آ سکتا ہے۔ اتنا معمولی کلمہ، اتنی معمولی بات، لیکن ان تینوں سوالوں کا جواب کون دے پائے گا آپ کو پتا ہے؟ تینوں سوالوں کا جواب وہ دے پائے گا جو قرآن کی تلاوت روزانہ کرتا ہے، قرآن سے اپنا رشتہ اور تعلق جوڑتا ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قبر کی منزل میں ان تینوں آسان سوالوں کا جواب وہی دے پائے گا۔ حدیث میں آتا ہے منکر و نکیر آئیں گے، مومن بندہ ہے، سوال کیا تیرا رب کون؟ جواب میرا رب اللہ۔ تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ تیرے نبی کون ہے؟ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تینوں سوالوں کا صحیح جواب پا لینے کے بعد فرشتہ یہ سوال کرے گا وما یدریکا، چوتھا سوال فرشتہ کر رہا ہے۔ تینوں سوالوں کا جواب آپ نے دے دیا، چوتھے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ چوتھا سوال کر رہا ہے وما یدریکا، ان تینوں سوالوں کا جواب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ کہہ کے یہ نہیں کہو گے کہ اللہ فرشتوں میں نے رٹ لیا تھا خوب۔ رٹنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ رٹنے سے تو یہاں دنیا والے امتحان میں کام چل جاتا ہے، آخرت والے میدان میں رٹنے سے کام نہیں چلنے والا۔ فرشتہ سوال کرے گا، یہ تینوں سوالوں کا جواب کیسے تمہیں بن پڑا، کیسے دے پائے؟ وہ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کیا۔ فرشتے کہیں گے یہی وجہ ہے کہ تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب آسانی سے آ گیا۔ اور اب فرشتے کہیں گے نم کنو مت العروس، اللہ کے بندے ایسے ہی سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، گھر کا کوئی بھی آدمی اسے ڈسٹرب نہیں کر سکتا، اس کے کمرے میں نہیں جا سکتا، اگر جائے گا اس کے کمرے میں تو اس کا دولہا جائے گا، کوئی اور دوسرا نہیں جا سکتا ہے، نہ عورت کوئی جا سکتی ہے پہلی رات، نہ کوئی مرد جا سکتا ہے، اس کا دولہا جائے گا۔ اس بندے مومن کو جگانے کون آئے گا؟ جگانے کی ضرورت پڑے گی رب کائنات جگانے آئے گا، اور کوئی ڈسٹرب کرنے کی جرات اور طاقت نہیں کر سکتا ہے۔ نم کنو مت العروس۔ لیکن اگر قبر کے اندر سلایا جانے والا بندہ، فرشتے آئے سوال کیا تیرا رب کون؟ بندہ کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ تیرا دین کیا ہے؟ ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ تیرے نبی کون ہیں؟ ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ یہ جملہ سن کے جانا، ذہن میں رکھ کے جانا۔ فرشتے کہیں گے، صحیح بخاری کا جملہ ہے، لا دریتا ولا تلیتا،
तुझे इन तीनों सवालों का जवाब जो नहीं बन पड़ा, इसलिए कि ला दरईता वला तलईता, तूने कुरान मजीद की तिलावत नहीं किया, तूने कुरान मजीद को समझने की कोशिश नहीं किया। ये मेरी बात नहीं है, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। ला दरईता वला तलईता, तूने कुरान मजीद को समझने की कोशिश नहीं किया, तूने कुरान मजीद की तिलावत नहीं की। अब क्या होगा जानते हैं? पहले बंदे को तो कहा गया दुल्हन की तरह से सो जा, इस बंदे के लिए क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक फरिश्ता मुतय्यन किया जाएगा जिसके हाथ में लोहे का हथौड़ा होगा और इसकी कनपटी पे मारना शुरू करेगा। एक मर्तबा मारेगा, पूरा सर चकनाचूर हो जाएगा, फिर सही होगा, फिर मारेगा, फिर सही होगा, फिर मारेगा। उस चोट और तकलीफ से ये बंदा चीखेगा और इतनी तेजी के साथ चीखेगा कि इंसान और जिन्नात के अलावा कायनात की सारी मखलूक उसके चीखों पुकार की आवाज़ को सुनेगी। इंसानों को और जिन्नातों को क्यों नहीं सुनाया जा रहा है जानते हैं? इसलिए कि इनसे तो मुतालबा ईमान बिल गैब का है। युमिनून बिल गैब, हकीकी मोमिन वो है जो बिला देखे ईमान रखते हैं। अगर ये अजाब सुना दिया जाए सारे लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन ईमान बिल गैब का मुतालबा है। ईमान भी शहादत देख करके ईमान लाने का मुतालबा नहीं है, बिला देखे सिर्फ सुन करके ईमान लाने का मुतालबा है। ये सज़ा है कहाँ की? कब्र की। अगर आपने कुरान की जानिब तवज्जो नहीं दिया, कब्र की मंजिल से निकलने के बाद तीसरी मंजिल कौन आती है? आखिरत का मैदान। आखिरत का मैदान आ रहा है। आखिरत के मैदान में चूँकि 30 मिनट कह दिए हैं, 7 मिनट और बाकी है और 7 मिनट में 2 बातें मैं बता के ख़त्म करूँगा। आखिरत के मैदान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में हम कहते हैं दामन पकड़ के मचल जाएंगे। मेरे भाइयों, दामन पकड़ के मचल जाएंगे कब? जब नबी से मोहब्बत होगी तब। मोहब्बत की दलील क्या है? क्या ज़ुबान से कहने से मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ ये मोहब्बत है? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या करने का हुक्म दिया है उसको कर गुजरना, किन चीज़ों से मना किया है और रोका है उन चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेना, बचा लेना, इज्तिनाब कर लेना, परहेज कर लेना। ये नबी कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी और ऐन मोहब्बत है कि आपने जो कहा है वही करें, आपने जिसे रोका है उससे अपने आप को दूर कर ले और बचा ले। आखिरत का मैदान होगा। यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख़िलाफ़, आपके ख़िलाफ़, कुरान से दूरी इख्तियार करने वाले के ख़िलाफ़ मुकद्दमा दायर करेंगे। मुकद्दमा दायर करेंगे। ये मुकद्दमा आप लड़ते होंगे ना, ज़मीन का, जायदाद का, मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुकद्दमा लड़ते हैं। मुकद्दमे में मुद्दई और मुद्दा अलैह होता है। मुद्दई दावा करने वाला, मुद्दा अलैह जिसके खिलाफ दावा किया गया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन के दरबार में कुरान से दूरी इख्तियार करने वाले के खिलाफ जाके मुकद्दमा दायर करेंगे। मुकद्दमा दायर करेंगे और मैं नहीं कहता मुकद्दमा दायर करेंगे, रब का कुरान कहता है वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं मेरे परवरदिगार, ये मेरी उम्मत का वो तेरा बंदा है जिसने कुरान से दूरी इख्तियार की थी, कुरान से दूरी इख्तियार की थी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान से दूरी इख्तियार करने वाले के खिलाफ मुकद्दमा दायर कर रहे हैं। दुनिया में मुकद्दमा दायर करने वाले से गवाही मांगी जाती है, गवाह पेश करो, सबूत दो, दलील दो। अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन कहीं ये बंदा जिसके खिलाफ मुकद्दमा दायर किया गया है ये न कह दे मेरी बात सुनने से पहले
فیصلہ کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا آپ نے مقدمہ دائر کیا ہے، آپ گواہی پیش کرو، گواہی پیش کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کے طور پر کس کو پیش کریں گے جانتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک علیک، یہ قرآن مجید آخرت کے میدان میں یا تو تیرے موافق گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن سے اگر ہم نے اپنا رشتہ جوڑا ہے ہمارے موافق گواہی دے گا، لیکن قرآن سے اگر ہم نے دوری اختیار کی ہے تو یہ قرآن ہمارے خلاف رب العالمین کے دربار میں گواہی دے گا۔ یہ قرآن آئے گا اور کہے گا اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے جس بندے کے خلاف تیرے دربار میں مقدمہ دائر کیا ہے، یہ تیرا بندہ مجھ سے تعلق دنیا کے اندر توڑ چکا تھا، مجھ سے اپنے رشتے اور ناطے کو جوڑا نہیں تھا، مجھ سے دوری اختیار کی تھی، مجھے قریب نہیں کیا تھا۔ گواہی بھی پیش ہو چکی، مقدمہ دائر ہونے کے بعد اب کیا ہوگا؟ رب کائنات کا فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ کیا ہوگا؟ اس بندے کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، جیل میں۔ دنیا کے اندر ایک قاتل کو اگر مقدمے میں ہار گیا پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے یا عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے، جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے یا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ جب ہار جائے گا یہ بندہ جیل میں، آخرت کی جیل میں لے جایا جائے گا۔ ایک روایت وہی سنا دیتا ہوں اور ختم کرتا ہوں، ابن حبان کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جالہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جالہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے دنیا کے اندر قرآن کو اپنے سامنے رکھا، معنی ایک کی تلاوت کی، اسے سمجھا، اس پر عمل کیا، قادہ الی الجنہ، قرآن ایسے بندے کے آگے آگے چل رہا ہوگا اور یہ بندہ قرآن کے پیچھے چل رہا ہوگا، یہ قرآن جنت تک لے جائے گا، جنت کے اندر داخل کروانے کے بعد واپس چلائے گا۔ لیکن ومن جالہ خلف ظہرہ، جس نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے رکھا، پیٹھ کے پیچھے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی جانب توجہ نہیں دیا، تلاوت نہیں کیا، عمل نہیں کیا، سمجھنے کی کوشش نہیں کیا، ساقہ الی النار، یہی قرآن اس بندے کو جانور کی طرح سے ہانکتا ہوا جہنم کے اندر لے جائے گا۔ جنت میں جب لے جانا تھا قرآن آگے آگے چل رہا تھا اور یہ جنتی بندہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اور جب جہنم میں لے جانے کی بات آئی یہ قرآن اس بندے کو آگے کر دے گا اور پیچھے قرآن رہے گا، جانور کی طرح سے ہانکتا ہوا جہنم کے اندر لے جائے گا اور داخل کروانے کے بعد واپس آئے گا۔ اب میں آپ سے ایک اور سوال، شروع میں نے سوال کیا تھا، آخر میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا آخرت کے میدان میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے آگے چلے یا پیچھے چلے؟ آپ بتائیے۔ آگے چلے قرآن۔ اگر قرآن آگے چلانا چاہتے ہیں آخرت کے میدان میں تو دنیا کے اندر قرآن کو اپنے آگے رکھیے، آگے رکھیے۔ آگے رکھنے کا مطلب یہ ہے اسے سیکھیے، اس کی تلاوت کیجئے، اس پر عمل کیجئے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے، تبھی دنیا کے اندر نجات مل سکتی ہے، قبر کی منزل میں نجات مل سکتی ہے، آخرت کے میدان میں نجات مل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تینوں جہان میں ہر طرح کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے رب العالمین ہم سب کو نجات دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔